ایک فرانسیسی جہاز کے کیپٹن تھے، وہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے۔ ان کا انٹرویو ایک دفعہ چھپا جو مجھے پڑھنے کا موقع ملا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی تم ایک کیپٹن تھے جہاز کے، پڑھے لکھے، تجربہ کار، جہاں دیدہ بندے، کیسے مسلمان بن گئے؟ اس نے کہا جی میں جب ریٹائر ہوا تو میرا ایک دوست تھا، اس کے ساتھ سلام دعا تھی، ہیلو ہائے تھی۔ اس نے مجھے ایک کتاب دی کہ بھئی اس کو آپ پڑھیں، فارغ ہیں آج کل۔ میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کتاب کے اندر ایک جگہ پر اوشن سے متعلق ڈسکرپشن تھی، اور میری ساری زندگی اوشن میں گزری۔ میں ہمیشہ کروز میں ہی ہوتا تھا، اور جتنا سمندر کو قریب سے میں نے دیکھا، عام بندے نے تو اتنا دیکھا ہی نہیں۔ تو کہنے لگا مجھے لائف میں ایک دفعہ تجربہ ہوا کہ جب کبھی آسمان ابر آلود ہوتا ہے اور اس وقت اوشن کے اوپر ہائی ٹائیڈ کا وقت ہوتا ہے، لہریں خوب اچھلتی ہیں، تو اس وقت پانی کے اندر، اوشن کے پانی کے اندر ویزیبلٹی وہ زیرو ہو جاتی ہے۔ آپ پانی کے اندر جائیں تو اندر جاتے ہی بالکل زیرو ویزیبلٹی، آپ اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے اتنا کامل اندھیرا کبھی نہیں دیکھا جو میں نے اوشن کے اندر دیکھا۔ کہنے کہ میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا، اس کتاب میں ایک جگہ تذکرہ تھا کہ ان کافروں کے دلوں کے اندر اندھیرا ہے۔ کیسے اندھیرا؟ فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ جب اوپر بادل ہو اور ہائی ٹائیڈ کے اوپر ٹائیڈ پڑ رہی ہو، اس وقت سمندر کے اندر جتنا اندھیرا ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر اندھیرا ان کافروں کے دلوں کے اندر ہے۔ کہنے لگا جب میں نے اپنی لائف کی اس ایکسپیرینس کو دیکھا تو میں حیران۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا سمندر میں سفر کرنے کا، اور انہوں نے یہ بات لکھ دی۔ تو کہنے لگے کہ میں نے ان کی حالات زندگی پوچھنے شروع کیے، پڑھنے شروع کیے، تو یہ ایک عجیب بات میرے سامنے آئی کہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام نے پوری زندگی میں اوشن کا کبھی سفر ہی نہیں کیا۔ کہنے لگا میرے دل نے کہا کہ اگر اس بندے کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں جس نے کبھی زندگی میں سفر ہی نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا کلام جو ان کی زبان سے جاری ہو گیا۔ اس بات پر ایک فرانسیسی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہے۔ اچھا اب دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا واقعہ قرآن مجید میں ہے، لیکن جب ہم سائنس پڑھتے تھے اس زمانے میں اس کے اوپر لوگ بہت زیادہ آبجیکشن کرتے تھے، خاص طور پر جو سائنس پڑھے ہوئے تھے، تو ان کے سامنے پھر بات کرنا ہمیں مشکل نظر آتا تھا۔ کہتے تھے کیسے جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے اندر وہ آسمان پہ بھی چلے گئے اور واپس بھی آ گئے، اور ٹائم بھی لیپس نہیں ہوا، پانی وضو کا چل رہا تھا، گرم تھا بستر۔ تو ہم اس بات کو سائنٹیفکلی ایکسپلین نہیں کر پاتے تھے، لیکن جب ہم نے خود سائنس کے اندر تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھی تو اب آ کے بات سمجھ میں آئی۔ آئنسٹائن کی یہ تھیوری ہے۔ آئنسٹائن وہ سائنسدان ہے کہ آج کی سائنس کی دنیا میں اس کی اس طرح عزت کی جاتی ہے جیسے دین کے میدان میں کسی پیغمبر اسلام کی عزت کی جاتی ہے۔ اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی، اس میں اس نے ایک کنسیپٹ دیا ٹائم ڈائلیشن کا۔ وہ کنسیپٹ یہ تھا کہ اگر ایک فریم آف ریفرنس ہے تو اس فریم آف ریفرنس کے اندر ٹائم گزرنے کا اپنا ایک معیار ہے، ایک اور فریم آف ریفرنس ہے تو اس کے اندر میں بھی کہ ٹائم زیادہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہو یا دیر کے ساتھ گزر رہا ہو۔ چنانچہ یہ ریلیٹیو ٹائم ہے۔ ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے یہاں آتے ہیں، ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے کہ دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ ہم نے کہا یہ ریلیٹیو ٹائم کا تصور کوئی نیا تو نہیں ہے، یہ تو 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ دنیا کے 50,000 سال گزریں گے اور آخرت کے حساب سے ایک دن گزرے گا۔
تو ہمیں اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ اچھا یہ کنسپٹ تو دین سے نکلا، شریعت نے دیا، قرآن نے دیا. لیکن اگلا سوال پھر ذہن میں آیا کہ بھئی جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ لوگ رہیں گے اور ایک جیسا وقت رہے گا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو پھر تھیوری آف ریلیٹیو نے اس بات کو بھی ثابت کر دیا. سب سے پہلی بات تو یہ سنیے کہ واقعہ معراج کے اندر دو طرح کی سواریوں کا تذکرہ ہے. ایک فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک. اس پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براق کو بھیجا. یہ براق کا لفظ برق سے ہے، اور برق کہتے ہیں بجلی کو، یعنی بجلی کی گویا تیز رفتاری سے چلنے والی یہ سواری تھی. یہ ہاریزنٹل جو سفر تھا دنیا کا، یہ براق کے ذریعے کیا گیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں پر میں نے انبیاء کی امامت کروائی، اور پھر میرے لیے ایک دوسری سواری کو لایا گیا جس کا نام رف رف تھا. ہم نے جب رف رف کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ وہ سواری جو انسان کو اونچائی کی طرف لے کے جائے، جس کو آج کے زمانے میں ایلیویٹر کہتے ہیں. ایلیویٹر کیا ایک ایسی سواری ہے، آپ اس میں بیٹھ جائیں وہ آپ کو تھوڑی دیر میں 100 منزل پہ پہنچا دے گی. تو شریعت نے براق کا لفظ ہاریزنٹل کے لیے استعمال کیا، اور جہاں ورٹیکل جانا تھا، سفر کرنا تھا آسمان کی طرف، فرمایا کہ اس کے لیے رف رف سواری کو بھیجا گیا. خیر، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹائم کیسے تھم گیا؟ تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں ایک ہے ٹائم ڈائلیشن. یہ جو ٹائم ڈائلیشن کا کنسپٹ ہے یہ اس طرح کہ اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ آف لائٹ کے برابر ہو تو ٹائم ہمیشہ ایک رہے گا، چینج نہیں ہوگا. اگر یہ سپیڈ کم ہو تو جواب پازیٹیو آئے گا اور مستقبل آتا رہے گا، ٹائم آگے کو موو کرتا رہے گا. اور اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ ہو تو جواب نیگیٹو آئے گا، تو یہ انسان کا ماضی آنا شروع ہو جائے گا. گویا معلوم یوں ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جب بندوں کو ان کے نامہ اعمال دکھانے ہوں گے تو میں بھی کہ فریم آف ریفرنس کی سپیڈ ذرا تیز کر کے دکھا دیں، ری پلے کر کے کہ بندے دیکھو تم نے اپنی زندگی ایسے گزاری. آج کل ٹی وی کے اوپر بھی ایک پلیئر اگر اچھا شاٹ کھیلتا ہے نا تو اس کو ری پلے کر کے دکھا دیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ری پلے کرنے کا ایک نظام ہے. ہر بندے کو ہم اس کی زندگی دکھائیں گے اور وہ نہ نہیں کر سکے گا، انکار نہیں کر سکے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اس کو ماننا پڑے گا. پھر فرمایا کہ جنت میں ایک جیسا وقت رہے گا، تو ہو سکتا ہے کہ سپیڈ آف لائٹ کے برابر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ ہو، جس کی وجہ سے ہمیشہ حال رہے گا، وہاں پر ٹائم آگے بڑھے گا. اب نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو واپس پہنچا دیا. اب ہو سکتا ہے کہ آگے کا سفر ایک ایسے فریم آف ریفرنس میں ہو کہ یہاں پر بھی ٹائم گزرا ہی نہیں اور وہ وہاں سے سفر کر کے ہی واپس آ گئے.